تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی عمارت کے تزئین نو کے کاموں سے متعلق واضح تجاویز کے ساتھ عدالت میں حاضر ہو۔ عدالت نے کہا کہ تاریخی عمارت کی تزئین نو کے ساتھ خستہ حالت میں پائی جانے والی عمارت کو منہدم کرتے ہوئے نئی عمارت تعمیر کرنے سے متعلق منصوبے کی ماہرین کے ساتھ ساتھ مقامی شخصیات کی رائے بھی حاصل کریں۔ عدالت نے عثمانیہ کی عمارت کی تعمیر سے متعلق تجاویز کو 7 فروری تک پیش کرنے کی ہدایت دی۔ دکن آرکیولوجیکل کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ محکمہ صحت کی سابق ڈائریکٹر شمیم سلطانہ اور دوسروں کی جانب سے عثمانیہ ہاسپٹل کی خستہ عمارت کو منہدم کرتے ہوئے نئی عمارت تعمیر کرنے کی حکومت کو ہدایت دینے سے متعلق ہائی کورٹ میں داخل ہونے والی مفاد عامہ کی درخواست پر آج چیف جسٹس اجول بھویان اور جسٹس وی بھاسکر ریڈی پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل بی ایس پرساد نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ کی تجویز کے مطابق حیدرآباد آئی آئی ٹی کے ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والی اسٹرکچرل انجینئر کے علاوہ سرکاری عہدیداروں پر مشتمل تشکیل کردہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عمارت کی حالت مناسب نہیں ہے۔ اس عمارت کی مرمت اور رینوویشن کے کاموں کے ذریعے عمارت کو مزید استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم اسے ہاسپٹل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاسپٹل کے بجائے دیگر مقاصد کے لیے اس عمارت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران درخواست گزار کے وکیل بی نلین کمار نے عدالت کو بتایا کہ 2010 میں حکومت نے ہاسپٹل کی عمارت سے متعلق پائے جانے والے تمام مسائل کا جائزہ لینے کے بعد جیو جاری کیا تھا۔ اس جیو کے مطابق تاریخی عمارت کے تحفظ کا فیصلہ کیا گیا اور اس عمارت کا تحفظ کرتے ہوئے اسے آؤٹ پیشنٹ اور دیگر انتظامی امور کے لیے استعمال کرنے کا بھی حکومت نے مشورہ دیا تھا۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں عمارت کے پیچھے 6 ایکڑ میں 12 لاکھ اسکوائر میٹر پر مشتمل ہاسپٹل کو 200 کروڑ روپیوں سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں 5 کروڑ روپے کی رقم جاری بھی کی گئی۔ جیو میں ہی حکومت نے تمام مسائل کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس دوران ریاست کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس کے باوجود مذکورہ جیو عمل میں ہے۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے حاصل کرتے ہوئے واضح تجاویز کے ساتھ 7 فروری کو اپنی رپورٹ پیش کرے۔